بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے دانا سر میں خوفناک حادثہ، بس کھائی میں جا گری، 40 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ اسسٹنٹ کمشنر شیرانی کی تصدیق، جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ ریسکیو کے مطابق حادثہ موڑ کاٹتے ہوئے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ دشوار گزار علاقے میں ضلعی انتظامیہ، ریسکیو اداروں اور امدادی ٹیموں کی مشترکہ امدادی کارروائیاں جاری۔ بلوچستان حکومت کا دانا سر میں بس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار۔ معاون وزیر اعلیٰ شاہد رند کے مطابق بس میں معمول سے زیادہ مسافر سوار تھے۔ راستے میں خراب ہونے والی دوسری بس کے مسافر بھی حادثے کا شکار بس میں سوار ہوئے۔ جاں بحق افراد کی شناخت اور زخمیوں کے علاج کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ بلوچستان میں بس حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر سیاسی قیادت کا اظہار افسوس۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی متاثرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا بس حادثے پر اظہار افسوس، کہا قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر پوری قوم غمزدہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا حادثے پر دکھ کا اظہار، متعلقہ حکام کو حادثات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدام کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر ایران روانہ، شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی تعزیتی تقریب میں شرکت کریں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں وفد تہران میں موجود۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی تہران پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر داخلہ نے استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں دو طرفہ امور اور خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ کا آخری دیدار جسد خاکی امام خمینی حسینیہ سینٹر میں رکھ دیا گیا۔ تعزیتی تقریب کے انتظامات حتمی مراحل میں۔ نماز جنازہ کے بعد جسد خاکی کو تہران سے قم، پھر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ تدفین مشہد میں ہوگی۔ تہران میں رقت آمیز مناظر۔ 7 روزہ تقریبات میں 200 سے زائد غیر ملکی شخصیات کی آمد متوقع۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی سیکیورٹی وجوہات کے باعث والد کی تعزیتی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ پاک بھارت امن بی جے پی کو ناقابل قبول، بھارت میں مذاکرات کے حمایتی بھی دہشت گرد قرار دے دیے گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 117 بھارتی اور پاکستانی شخصیات کی عام کے لیے اپیل کے لیے خط۔ بی جے پی اور بھارتی شدت پسند حلقوں کی شدید تنقید، پاک بھارت رابطے بحال کرنے کی بھارتی آوازوں کو مسترد کر دیا۔ ماہرین کے مطابق بھارتی میڈیا نے مذاکرات کی حامی شخصیات کو عام کی آشا کا طعنہ دیا۔ حکومت برآمدات کا سالانہ ہدف پورا کرنے میں ناکام، گزشتہ مالی سال برآمدات سالانہ ہدف سے 5 ارب 30 کروڑ ڈالر کم رہے۔ ادارے شماریات کے مطابق برآمدات کا سالانہ حجم 30 ارب ڈالر تک محدود رہا، جبکہ ہدف 35.3 ارب ڈالر مقرر کیا گیا تھا۔ تجارتی خسارہ بھی 39 ارب 47 کروڑ ڈالر تک میں پہنچ گیا۔ صدر ایف پی سی سی آئی کا تجارتی خسارے میں اضافے پر اظہار تشویش۔ عاطف اکرام شیخ نے بڑھتا تجارتی خسارہ ملکی معیشت کے لیے چیلنج قرار دے دیا۔ تجارتی خسارے پر قابو پانے کے لیے ہنگامی اقدامات پر زور، کہا ٹیکس اصلاحات کے بغیر برآمدات میں پائیدار اضافہ ممکن نہیں۔ آزاد کشمیر کی اہم سیاسی شخصیات استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس اور کئی اہم سیاسی شخصیات آئی پی پی کا حصہ بن گئی۔ وزیر زراعت چودھری علی شان سونی، میرپور، راولاکوٹ، پنچ، کوٹلی اور باغ سے سابق وزراء اور اراکین اسمبلی کا شمولیت کا اعلان۔ پارٹی صدر عبدالعلیم خان کا اراکین کا خیر مقدم، پارٹی پرچم پہنائے۔ اراکین کا عبدالعلیم خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا اور باغبان پورہ میں حادثات سے بچوں کی اموات پر اظہار افسوس، کہا والدین بچوں کو ایسی جگہ نہ بھیجیں جہاں حفاظتی اقدامات ناکافی ہوں۔ مریم نواز کی بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ میں عام کمیٹی کے کردار کی تعریف، کہا چیلنجز کا مقابلہ مل کر کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہنا پہنچ گئی، متاثرہ خاندانوں سے ملاقات، ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ پنجاب حکومت کا لاہور میں 760 غیر رجسٹرڈ اکیڈمیز بند کرنے کا اعلان۔
वजीर तालीम पंजाब का कहना है पंजाब में 40% स्कूल गैर रजिस्टर्ड है। सर्टिफिकेट ना लेने पर 13,000 इमारतों को सील कर दिया गया। स्वात की सैफुल्ला झील में लापता लड़की बुशरा की तलाश के लिए ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक ऑपरेशन सैफुल्ला झील, महुढंड झील और अतराफ के इलाकों में किया जा रहा है। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए आला सतह इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। और फ्रांस और स्पेन में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। फ्रांस में हीट वेव से अमवात की तादाद 2000 से तजावज़ कर गई। स्पेन में भी 1000 से ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड। स्पेन में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। पेरिस की सुपरमार्केट में एसी यूनिट्स के लिए लड़ाइयां होने लगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का आखिरी दीदार जस्द खाकी इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में रख दिया गया। मुसल्लल अल कबीर में ताज़ियती तकरीब के इंतजामात हतमी मराहिल में नमाज जनाजा के बाद जस्द खाकी को तेहरान से क़ुम, फिर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। तदफीन मशहद में होगी। तेहरान में रिक्कत आमेज़ मनाजिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आज रवाना होंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में वफ़द तेहरान पहुँच गया। तदफीन की 7 रोज़ा तकरीबात में 200 से ज़्यादा गैर मुल्की शख्सियात की आमद मुतवक्के। दुनिया भर के 600 से ज़्यादा सहाफ़ियों को दावतनामे जारी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी वजूहात के बाइस वालिद की ताज़ियत की तकारीब में शिरकत नहीं कर सकेंगे। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की नमाज जनाजा के दौरान हमला हुआ तो संगीन नताइज होंगे, ईरान की वार्निंग। तर्जुमान खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा, मुखालिफिन कार्रवाई से पहले नताइज पर संजीदगी से गौर करें। ईरान अपनी मुकद्दस शख्सियात की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की शहीद अहलिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा सपुर्द खाक कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ज़हरा हदाद आदिल 28 फरवरी को अपने ससुर आयतुल्ला खामनाई के साथ शहीद हुई थीं। तेहरान ने तकरीबन हमारी तमाम बातों से इत्तफाक कर लिया। अमरीकी सदर का दावा, कहा ईरान में 300% महंगाई है। मुंजमद असासों से मकई, गंदम और दीगर अमरीकी ज़रूरी अजनास खरीदी जाएंगी। ईरान के साथ जो कुछ हुआ वो रिवायती मानों में जंग नहीं थी। मकसद ईरान को जौहरी सलाहियत से महरूम करना था। चाहें तो ईरान के बाकी मानदा मिसाइल भी तबाह कर सकते हैं। इसराइल अमन का दुश्मन अमेरिका से मुज़ाकरात के दौरान ईरानियों के कत्ल का मंसूबा बना लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ, लिखा वाशिंगटन को खदशा था इसराइल इराक़ी और कालिबाफ को निशाना बना सकता है। मुमकिन हमले के बायस मुज़ाकरात नाकाम और जंग दोबारा शुरू हो सकती थी। खित्ते के बहरान का पायदार हल, सफारतकारी ताकत के इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब, कहा इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त सिफात की कोशिशों की कामयाबी। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के एहसास के तहत सालसी का आगाज किया। राब्ते के तमाम चैनल्स खुले हैं। दोहा मुज़ाकरात में तामीरी पेशरफ हुई। अमरीका और ईरान बातचीत जारी रखने पर मुत्तफिक हैं। वज़ीर आला पंजाब का कहना और बागबानपुरा में हादसात से बच्चों की अमवात पर इजहार अफसोस, कहा वालिदैन बच्चों को ऐसी जगह ना भेजें जहां हिफाजती इक़दामात नाकाफ़ी हों। मरियम नवाज की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग में अमन कमेटी के किरदार की तारीफ, कहा चैलेंजेस का मुकाबला मिलकर करना है। पंजाब में अक़लियतों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल, तमाम इदारे मेहनत और दिलजमी से काम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की अहम सियासी शख्सियात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सदा तनवीर इलियास और कई अहम सियासी शख्सियात IPP का हिस्सा बन गईं। वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शान सूरी मीरपुर, रावलाकोट, पूंछ, कोटली और बाग से साबिक़ वज़रा और अरकाने असम्बली का शमूलियत का ऐलान। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान का अरकान का खैर मकदम, पार्टी परचम पहनाए, अरकान का अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर एतमाद का इज़हार। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का बायकॉट कर दिया। अवाम के साथ खड़े हैं, रियासत के मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये कोई सियासी हिकमत अमली नहीं, कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार है। PTI का एलामिया, बायकॉट का फैसला क़यादत और इत्तेहादियों के मशवरे से किया। बैरिस्टर गौहर का सोशल मीडिया पैगाम।
تحریک انصاف کا آزاد کشمیر الیکشن سے فرار، سیاسی کمزوری اور خوف کا واضح ثبوت۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا ایکس پر رد عمل، کہا پی ٹی آئی والوں کو جمہوریت پر یقین ہوتا تو میدان چھوڑنے کے بجائے عوام کے پاس جاتے۔ مصر و پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے چوتھی مرتبہ اپوزیشن سے کہا ہے کہ آپ تشریف لائیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ 2 دوستوں سے بات ہوئی ہے اور میں نے انہیں کہا کہ آپ کو اپنا وفد تشکیل دیں، میں وزیر اعظم سے بات کر کے تو آپ کی جو ہے وہ ملاقات ارینج کرواتے ہیں۔ وہی بات کہ اچھا ٹھیک ہے بتائیں گے، کوئی انہوں نے بات ابھی تک باقاعدہ اظہار نہیں کیا کہ جی ہم تیار ہیں۔ سیاستدان مل کر بیٹھیں گے تو ہی مسائل حل ہوں گے۔ 2 بار رابطے کے باوجود پی ٹی آئی نے وزیر اعظم سے ملاقات کے حوالے سے جواب نہیں دیا۔ وہ ملنے پر آمادہ ہیں یا نہیں یہ بھی نہیں بتایا۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، سینیٹر اون عباس بولے 3 منگل گزر چکے مگر بانی سے ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ رانا ثناء اللہ یہ آفر دیں ہم بات کریں گے۔ شہباز شریف صاحب کی جو آفر ہے وہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ بھی کی ہے۔ یہ رانا صاحب سے میں کہتا ہوں آپ ایک ملاقات کرائیں، ایک ماحول کریٹ ہوگا، آپ آفر کریں، ہم بات کریں۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر 3 ارب ڈالر کی کم ترین سطح سے بڑھ کر 18 ارب ڈالر تک پہنچ چکے۔ بیرونی قرض 4 سال میں نہیں بڑھا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی پریس کانفرنس، کہا عالمی ریٹنگ ایجنسیاں پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر رہی ہیں، اب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے آسان اور کم مارک اپ ریٹ پر قرض لے سکیں گے۔ کراچی میں سانحہ گل پلازا کی تفتیش نامکمل اور ناقص قرار، پروزیکیوشن نے چالان دوبارہ پولیس کو واپس کر دیا۔ جن غلطیوں کی نشاندہی کی تھی ان کو دور نہیں کیا گیا۔ پروزیکیوشن ذرائع ڈی آئی جی ساؤتھ نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب کر لیا۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین کے اغوا مبینہ زیادتی کے کیس میں اہم پیش رفت، دونوں لڑکیوں اور ملزمان میں کرپٹو کرنسی کی شراکت داری رہی۔ مزید سرمایہ کاری کا جھانسا دے کر پاکستان بلایا گیا۔ ملزمان اغوا کے بعد کرپٹو کی مد میں $1.5 ملین منافع مانگتے رہے۔ گرفتار ملزمان کے بیانات ریکارڈ، بازیاب لڑکیوں کا بھی دفعہ 164 کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا۔ جہالت کی انتہا، گجرانوالہ میں ماں نے کالے جادو اور جنات کے شبے میں اپنی ہی کمسن بیٹی کو جلا ڈالا۔ اسپتال میں 4 سال کی بچی کی حالت تشویشناک، پولیس نے والدہ، 2 بھائیوں اور بہن کو گرفتار کر لیا۔ بھارت میں مسلم خواتین کے خلاف اے آئی کا غلط استعمال، مصنوعی ذہانت سے جعلی مواد تیار کیے جانے کا انکشاف۔ الجزیرہ کے مطابق اے آئی سے تصاویر اور ویڈیوز میں رد و بدل کر کے گمراہ کن مواد پھیلایا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نفرت انگیز مواد مسلم خواتین کے خلاف تعصب میں اضافہ کر رہا ہے۔ چیئرمین پی سی بی کا کنگ فہد عبدالعزیز یونیورسٹی میں اسٹیڈیم کا دورہ، مختلف سیکشنز کا جائزہ لیا، کہا اسٹیڈیم سے سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ ملے گا۔ پی سی بی کے لیے سعودی کرکٹ کے شاندار سفر میں حصہ ڈالنا اعزاز ہے۔ رونالڈو کا وار، کروشیا کا سفر تمام۔ پرتگال نے 2022 کی سیمی فائنلسٹ کروشیا کو 2-1 سے ہرا کر راؤنڈ آف 16 کا ٹکٹ اپنے نام کر لیا۔ رونالڈو اور گونکالو راموس نے 1-1 گول کیا۔ رونالڈو نے ورلڈ کپ کی ناک آؤٹ تاریخ میں اپنا پہلا گول بھی داغ دیا۔ دوسرے ہاف کے آخر میں کرسٹیانو رونالڈو کو میدان سے باہر بلا لیا گیا۔ اختتامی لمحات میں کروشیا کا گول آف سائٹ قرار، ریفری کے فیصلے پر شائقین بھڑک اٹھے، احتجاجن میدان میں بوتلیں پھینک دی۔ فیفا ورلڈ کپ کا ناک آؤٹ مرحلہ، اسپین ان، آسٹریا آؤٹ۔ سابق چیمپئن اسپین نے آسٹریا کو 3-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ 2010 کی چیمپئن نے 16 سال بعد ناک آؤٹ میچ میں کامیابی حاصل کی۔ سوئٹزرلینڈ الجزائر کو 2-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ الجزائر ایونٹ سے آؤٹ۔ اور فنکار رخصت ہو جاتے ہیں، فن نہیں۔ لوک موسیقی کو نئی پہچان دینے والے عالم لوہار کو بچھڑے 47 برس بیت گئے۔ چمٹے کی جھنکار اور گیتوں کا سحر آج بھی برقرار۔